رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے۔ سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور میری آواز کو سننے والی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے خطبہ جمعہ میں جمعہ کے احکام و مسائل سے متعلق چند ایک باتیں آپ حضرات کے سامنے رکھی جائیں گی۔ آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ جمعہ کی اہمیت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ یہ دن اتنا اہم دن ہے کہ جب سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بنایا، زمین اور آسمان کی تخلیق کی، اس وقت سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے جمعے کے دن کو سب سے افضل دن قرار دے دیا۔ جیسا کہ مسلم کی حدیث ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے یہ دن پہلی امتوں میں بھی پیش کیا کہ یہ پاکیزہ دن ہے، متبرک دن ہے، عظمت والا دن ہے، مقام اور مرتبے والا دن ہے، اس دن کو قبول کر لو۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے پہلے کی امتوں کی رہنمائی نہیں کی، اس وجہ سے پہلے کی امتوں نے اس دن کو قبول نہیں کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے جمعے کے دن کو یہود کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ یہ دن بڑا متبرک ہے، پاکیزہ ہے، عظمت والا ہے، اس دن کو قبول کر لو۔ لہذا یہودیوں نے اس دن کو قبول کرنے سے منع کر دیا اور سنیچر والے دن کو قبول کیا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے عیسائیوں کے سامنے یہ دن پیش کیا اور کہا کہ اس دن کو قبول کر لو۔ عیسائیوں نے سنیچر کے بعد آنے والے دن یعنی اتوار کے دن کو قبول کیا۔ پھر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دن کو امت محمدیہ کے سامنے پیش کیا اور امت محمدیہ کی رہنمائی کی، چنانچہ امت محمدیہ نے جمعے کے دن کو قبول کر لیا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہود نے سنیچر والے دن کو قبول کر لیا، چنانچہ ان کے نزدیک سنیچر والا دن بڑا ہی معزز ہے، متبرک ہے۔ عیسائیوں نے اتوار والے دن کو قبول کر لیا، ان کے نزدیک اتوار والا دن بڑا ہی معزز ہے، عظمت والا ہے، متبرک ہے۔ آخر جمعے کے دن کی فوقیت کیا ہے؟ جمعے کے دن کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ اس کی عظمت کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی دن کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے، اس کے مقام اور مرتبے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ ہم دنیا میں سب سے بعد میں آئے ہیں اور جتنی بھی اقوام ہیں وہ ساری کی ساری اقوام ہم سے پہلے آئی ہیں، ہم بعد میں آنے والی امتیں ہیں۔
کل امت ہیں، قیامت کے روز جب کل قیامت قائم ہوگی، اللہ رب العالمین جمعے کی عظمت کی وجہ سے، جمعے کے مقام اور مرتبے کی وجہ سے سب سے پہلے جس قوم کا، جس امت کا حساب و کتاب لے گا وہ امت محمدیہ ہوگی، وہ ہم اور آپ ہوں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ جمعے کا مقام ہے، یہ جمعے کی عظمت ہے، یہ جمعے کی اہمیت ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنانا شروع کیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بنانے کا آغاز یوم الاحد یعنی کہ اتوار کے دن سے کیا، اور 6 دن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے آسمان اور زمین کی تمام کے تمام چیزوں کو جو ہے مکمل کر دیا، اور 6 دن جب پورے ہوئے تو وہ جمعے کا دن تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثم استوى علی العرش، اس کائنات کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہو گیا۔ یہی ہمارا اور آپ کا عقیدہ بھی ہے، اور یہ صحیح عقیدہ ہے کہ بحیثیت ذات کے اللہ تبارک و تعالی آج بھی عرش پر مستوی ہے، اور قیامت تک اللہ رب العالمین عرش پر مستوی رہے گا، اور یہی سچا اور صحیح عقیدہ ہے۔ اسی عقیدے کے ساتھ ہمیں زندہ رہنا چاہیے، اور اسی عقیدے کے ساتھ ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب اس کائنات کو بنایا تو اس کے بعد اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہو گیا۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارادہ کیا کہ میں اس زمین کے اندر لوگوں کو بساؤں، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جمعے کے دن سیدنا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ جمعے کے دن ہی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کر دیا، اور ان سے کہا کہ کھاؤ اور پیو، جہاں جانا چاہتے ہو وہاں چلے جاؤ، لیکن ایک پیڑ ہے، ایک درخت ہے، خبردار اس کے قریب نہ جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام جنت میں گھومتے رہے، ہر چیز وہاں کی کھاتے رہے۔ شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، جس کی وجہ سے وہ اس پیڑ کے قریب چلے گئے اور اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی۔ اللہ رب العالمین نے انہیں جس دن دنیا میں ڈالا وہ دن بھی جو ہے جمعے کا دن تھا۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت بھی جمعے کے دن قائم ہوگی، اور اس دنیا کی ہر چیز جمعے کا دن جب جمعے کا آغاز ہوتا ہے، جمعے کا دن جب جمعے کا آغاز ہوتا ہے، ہر چیز دنیا کی جو ہے کانپتی ہے، تھر تھراتی ہے، لرزتی ہے کہ کہیں آج قیامت واقع نہ ہو جائے، قیامت قائم نہ ہو جائے، سوائے اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسانوں کے اور جناتوں کے یہ لاپرواہ لوگ ہیں، غفلت برتنے والے لوگ ہیں۔ ہماری زندگی میں اور آپ کی زندگی میں نہ جانے کتنے جمعے آ گئے، لیکن ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ انسانوں اور جنات کے علاوہ دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، وہ جب جمعے کے دن کا آغاز ہوتا ہے، دنیا کی تمام کے تمام مخلوقات لرز رہی ہوتی ہے، کانپ رہی ہوتی ہے، تھر تھرا رہی ہوتی ہے، اور ایک ہم اور آپ ہیں کہ بستر میں سوئے رہتے ہیں، نہ نماز فجر پڑھنے کی ہمیں فکر ہوتی ہے، نہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی ہمیں فکر ہوتی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی اہمیت، اس کے مقام اور مرتبے کو، اس کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے اس دن کو فضیلت دے کر یہ فرمایا کہ میں نے اس دن کو سارے دنوں کا سردار بنایا ہے۔ یہ جمعے کا دن سارے دنوں کا سردار ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا یوم عید، ان ھذا یوم عید، اے میری امت کے لوگوں، یہ دن تمہارے لیے بھی اور یہ دن میرے لیے بھی ایسے ہی ہے جیسا کہ عید کا دن ہوتا ہے۔ میرے مسلمان بھائیوں، عید کا ایک معنی تو یہ ہوتا ہے
کہ بار بار پلٹ کر آنے والی چیز، اور عید کا دوسرا معنی یہ ہے کہ خوشی کا سبب بننے والا، مسرت کا سبب بننے والا۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان کی حالت میں ہو، موحد ہو، سچا پکا مسلمان ہو، اگر جمعے کے دن اس کو موت آ جائے، میرے اسلامی بھائیوں جمعے کی عظمت کا اندازہ لگائیے، جمعے کے مقام اور مرتبے کا اندازہ لگائیے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو شخص ایمان کی حالت میں ہو، موحد ہو، سچا اور پکا مسلمان ہو، اگر جمعے کے دن اسے موت آ جائے تو اللہ رب العالمین اسے عذاب قبر سے محفوظ کر لیتا ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں کتنی عظمت والا دن ہے یہ، کتنے مقام اور مرتبے والا دن ہے یہ، کتنی فضیلت والا دن ہے یہ، کتنی اہمیت والا دن ہے یہ دن ہمیں کیسے گزارنا چاہیے، اس کی صبح کیسی ہو، اس کی شام کیسی ہو، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات احادیث مبارکہ کے اندر بیان فرما دی ہیں۔ اگر ہم ان تفصیلات کو جان کر اس کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے، ہمارا یہ دن جو ہے بڑا ہی اجر و ثواب والا بن جائے گا، اللہ کو راضی کرنے والا بن جائے گا، اللہ رب العالمین کو خوش کرنے والا بن جائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں جمعے کے دن ایک مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ جمعے کا آغاز جب ہوتا ہے، مغرب سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے، تو ایک مسلمان کو چاہیے کہ سورۃ الکہف کی تلاوت سے جمعے کا آغاز کرے، سورۃ الکہف کی تلاوت کرے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، اگر جمعے کے دن یا پھر اس رات کو وہ سورۃ الکہف کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک مکمل اللہ رب العالمین کی حفاظت میں چلا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی وہ حفاظت میں چلا جاتا ہے۔ آج اگر ہم نے سورۃ الکہف کی تلاوت کی ہے تو اگلے ہفتے تک ہم اللہ رب العالمین کی حفاظت میں ہیں، ہماری صحت اللہ رب العالمین کی حفاظت میں ہے، ہماری ذات اللہ رب العالمین کی حفاظت میں ہے، ہمارا مال اللہ رب العالمین کی حفاظت میں ہے، ہمارا گھر اللہ رب العالمین کی حفاظت میں ہے، صرف سورۃ الکہف کی تلاوت کرنے کی وجہ سے۔ اللہ کے بندو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جمعے کے دن ہم سورۃ الکہف کی تلاوت کریں۔ اسی طرح سے جمعے کے دن ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ کثرت کے ساتھ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارے لیے جمعے کا دن سب سے افضل دن ہے، سب سے بہتر دن ہے۔ اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی دن اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کیا، اور اسی دن اللہ تبارک و تعالی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا جو سور کو لے کر کے کھڑے ہوئے ہیں کہ سور میں پھونک ماری جائے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور میں اللہ رب العالمین کی اجازت سے سور میں پھونک ماریں گے، یعنی کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، جمعے کے دن تم مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجا کرو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ تم جب بھی درود بھیجو گے تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ کیسے پیش کیا جائے گا؟ یہ عالم برزخ کی بات ہے، اللہ رب العالمین جانتا ہے، یہ غیب کی باتیں ہیں۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں بیان فرمائی ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہونا چاہیے، ہمارا اس پر عقیدہ ہونا چاہیے۔ کیسے درود بھیجا جائے گا یہ اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، اس وقت تو آپ کی ہڈیاں
گل چکی ہوں گی، اس وقت تو آپ کی ہڈیاں بوسیدہ ہو چکی ہوں گی، پھر کیسے اللہ تبارک و تعالی آپ پر درود بھیجے گا؟ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کے پاکیزہ جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، جہاں جہاں انہیں دفن کیا گیا، آج بھی ان کا جسم صحیح و سالم ہے۔ مٹی نے ان کے جسم کو چور چور نہیں کیا، مٹی نے ان کے جسم کو کھایا نہیں، اس لیے کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انبیاء کے پاکیزہ جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے۔ تو اللہ کے بندو، جمعے کے دن خاص طور سے ہمیں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود بھیجنا چاہیے، اور عام حالات میں، عام دنوں میں بھی ہمیں پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہنا چاہیے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد اور نسائی کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جو بھی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتا ہے، 10 گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور اس کے 10 نیکیوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح سے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص، جو بھی انسان صبح کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، شفاعتی یوم ادرکتہ شفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے روز وہ مجھے اپنی سفارش کرنے والا پائے گا۔ تو یہ فضیلت ہے اللہ کے بندو، جمعے کے دن ہمیں کثرت کے ساتھ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا چاہیے، اور عام دنوں میں بھی کثرت کے ساتھ ہمیں اللہ کے نبی پر درود بھیجتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے جمعے کے دن ہم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ غسل کا اہتمام کریں، نہا دھو کر غسل کر کے مسجد میں حاضری دیں، اس لیے کہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الغسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ جو بھی بالغ لوگ ہیں انہیں چاہیے کہ وہ جمعے کے دن غسل کر کے مسجد میں حاضر ہوں۔ غسل کیسا ہونا چاہیے؟ غسل اچھی طرح سے ہونا چاہیے، جسم کے ہر اعضاء کو، جسم کے ہر حصے کو اچھی طرح سے صاف کر کے دھونا چاہیے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اغتسلوا یوم الجمعۃ واغسلوا رؤوسکم وان لم تکونوا جنبا، بخاری کی یہ حدیث ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، جمعے کے دن تم غسل کیا کرو، اپنے سر کے بالوں کو اچھی طرح سے گھس گھس کر صاف کیا کرو، گرچہ تم جنبی ہو یا نہ ہو۔ تو ہمیں اور آپ کو کیا چاہیے کہ ہم جمعے کے دن مکمل طور پر اچھی طرح سے اپنے جسم کے ہر اعضاء کو صاف کر کے دھوئیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے، آج ہماری حالت کیا ہے، آج ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہم اور آپ جو ہیں صبح 9 بجے یا 10 بجے سو کر اٹھتے ہیں، اور پھر اپنے کاروبار کے لیے، اپنی تجارت کے لیے، اپنے بزنس کے لیے نکل جاتے ہیں، اور عین اذان کے وقت میں یا عین جماعت کے وقت میں بھاگے بھاگے ہم جو ہے اپنے گھروں میں آتے ہیں، اور فارمیلٹی کو ادا کرنے کے لیے اور جو ہے اپنے جسم میں پانی بہا کر دوڑے دوڑے ہم مسجد میں آتے ہیں۔ اللہ کے بندو، جمعے کے دن ہمیں وقت نکالنا چاہیے اور اچھی طرح سے اپنے جسم کے ہر اعضاء کو دھلنا چاہیے، اپنے جسم کی گندگی کو دور کرنا چاہیے۔ یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ اسی طرح سے جمعے کے دن غسل کرنے کے ساتھ ساتھ ہم میں سے ہر شخص کو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ مسواک کا اہتمام کرے اور خوشبو کا استعمال کرے، مسواک کا اہتمام کرے اور خوشبو کا استعمال کرے۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ عالم ہو یا غیر عالم، امام ہو یا مقتدی، افسوس کی بات یہ ہے کہ آج مسواک جیسی سنت جو ہے ہم تمام کے تمام لوگوں سے چھوٹی ہوئی ہے۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جمعے کے دن ہر شخص کے ہاتھ میں مسواک ہو، چاہے میں ہوں، چاہے آپ لوگ ہو، چاہے عالم ہو، چاہے غیر عالم ہو۔ آج
ہم سب سے جو ہے مسواک کی سنت جو ہے ترک ہو گئی ہے، مسواک کی سنت چھوٹ گئی ہے۔ اللہ کے بندو، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ھذا یوم عید، جمعے کا دن یہ عید کا دن ہے، جعلہ اللہ للمسلمین، جس کو اللہ رب العالمین نے تمام مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ فمن جاء الی الجمعہ، لہذا جب جمعے کا دن آئے، فلیغتسل، اللہ کے بندو اپنے جسم کو اچھی طرح سے صاف کر لو، اپنے جسم کو اچھی طرح سے دھو لو، نہا لو، غسل کر لو، اور جو بھی میسر ہو اپنے کپڑوں میں خوشبو لگا لو، وعلیکم بالسواک، اور مسواک کو لازم پکڑ لو۔ تو جمعے کے دن ہمیں غسل کا اہتمام کرنا چاہیے، مسواک کو لازم پکڑنا چاہیے، اور خوشبو کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم میں سے ہر شخص کے کپڑوں سے خوشبو کی مہک آنی چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سنت بھی جو ہے آج ہم مسلمانوں سے چھن گئی ہے، چھوٹ گئی ہے، اور خوشبو لگانے کا طریقہ اور خوشبو کا استعمال مسلمان مردوں سے چھوٹ کر کے ہماری مسلمان ماؤں اور بہنوں کے پاس چلا گیا ہے۔ ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں جب مسجد میں آتی ہیں پرفیوم کا استعمال کرتی ہیں، خوشبو کا استعمال کرتی ہیں، مرد حضرات کے جسم سے پسینے کی بدبو آ رہی ہوتی ہے اور عورتوں کے کپڑوں سے خوشبو کی مہک آ رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے بندو اور میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہماری وہ اسلامی مائیں، ہماری وہ اسلامی بہنیں جو مسجد میں خوشبو کا استعمال کر کے آتی ہیں، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنیے، مسند احمد کی یہ حدیث ہے۔ حضرت موسیٰ بن یسار کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے ایک عورت گزری جس کے کپڑوں سے خوشبو آ رہی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے پوچھا، اے اللہ و جبار کی بندی، کیا تم مسجد جانا چاہتی ہو؟ اس عورت نے کہا، ہاں میں مسجد جانا چاہتی ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا، جاؤ، جا کر پہلے غسل کر لو، جاؤ، تمہارے جسم سے جو خوشبو آ رہی ہے اس خوشبو کو پہلے تم ختم کر دو، جا کر کے غسل کر لو، اس لیے کہ میں نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو عورت بھی مسجد کے جانب آئے اور اس سے خوشبو آ رہی ہو تو اللہ رب العالمین اس کی نماز اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ اپنے گھر واپس آ کر غسل جنابت کی طرح غسل نہ کر لے، یعنی کہ اچھی طرح سے وہ غسل کر کے اپنے جسم سے آنے والی خوشبو کو ختم نہ کر دے۔ یہ ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے جو ہے منع ہے خوشبو کا استعمال کرنا، اور خاص طور سے جو ہے مسجد میں آتے وقت اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے ہماری مسلمان ماؤں اور بہنوں کو کہ تمہاری نماز اللہ رب العالمین اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ تمہارے جسم سے آنے والی خوشبو کو تم غسل جنابت کی طرح کے غسل سے دور نہ کر دو۔ اسی طرح سے خوشبو ہی کے تعلق سے ہماری ماؤں اور بہنوں کو یہ حدیث بھی یاد رکھنا چاہیے۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی اور مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی عورت خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلے، ہماری مائیں، ہماری بہنیں اپنے شوہروں کو راضی کرنے کے لیے، اپنے شوہر کو خوش کرنے کے لیے کمرے کے اندر خوشبو کا استعمال کر سکتی ہیں، لیکن جب گھر سے باہر نکلیں تو ان کے کپڑوں سے خوشبو کی مہک، عطر کی مہک نہیں آنی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو کوئی عورت خوشبو لگا کر نکلے اور لوگ اس کی خوشبو سے متوجہ ہوں تو وہ عورت زانیہ ہے، وہ عورت زانیہ ہے۔ یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ جو ہے خوشبو کا استعمال کریں، اور ہماری ماؤں اور بہنوں کو چاہیے کہ وہ خوشبو کا استعمال نہ کریں۔ اسی طرح سے جمعے کے دن جس قدر جلدی ہو نماز جمعہ کے لیے آ جانا چاہیے، نماز جمعہ کے لیے مسجد میں حاضر ہو جانا چاہیے، اس لیے کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں،
مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور جو پہلے آتا ہے اس کے نام کو لکھنے لگتے ہیں، اس کے نام کو رجسٹر میں لکھنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلے آتا ہے، پہلی گھڑی میں آتا ہے، وہ اس قدر اجر و ثواب کو حاصل کرتا ہے جیسے کہ اس نے اللہ کے راستے میں اونٹ کو ذبح کر دیا ہو۔ جو دوسری گھڑی میں آتا ہے وہ اس قدر اجر و ثواب کو حاصل کرتا ہے جیسے کہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے گائے کو ذبح کر دیا۔ جو تیسری گھڑی میں آتا ہے وہ اس قدر اللہ اجر و ثواب کو حاصل کرتا ہے جیسے کہ اس نے میڑے کو اللہ رب العالمین کے راستے میں ذبح کر دیا۔ اور جو اس کے بعد آتا ہے وہ مرغی اور انڈے کے برابر اجر و ثواب حاصل کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام منبر پر کھڑا ہو جاتا ہے تو جتنے فرشتے گیٹ میں کھڑے ہوتے ہیں اور نام لکھ رہے ہوتے ہیں وہ اپنے اپنے رجسٹر کو بند کر کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں اور امام جو خطبہ دے رہا ہوتا ہے اس کو سننے لگتے ہیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ جن کا نام الحمدللہ اللہ رب العالمین کے فضل سے فرشتوں کے ہاتھوں میں جو رجسٹر ہے اس میں درج ہو گیا، اور کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں جن کا نام آج بھی جمعے کی نماز میں حاضر ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین کے سامنے پیش نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے بندو، اگر یہ چاہتے ہو کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کے رجسٹر میں آپ کا نام درج ہو جائے تو پہلے ہی مسجد میں حاضری دو۔ اسی طرح سے جمعے کے دن مسجد میں آنے کے بعد 2 رکعت نوافل نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ 2 رکعت نوافل نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آ کر یوں ہی نہیں بیٹھ جانا چاہیے، لیکن اسے بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جمعے سے پہلے کوئی مقرر سنتیں نہیں ہیں، یعنی کہ جتنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، اذان ہوتے تک آپ جتنا چاہیں جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نماز کا نفل نماز کا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے میرے اسلامی بھائیوں، 2 رکعت سنت کے تعلق سے ہماری اس مسجد میں اور ہمارے اس معاشرے کے اندر ایک غلط فہمی یہ دیکھی جاتی ہے، پائی جاتی ہے کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ایسے ہوتے ہیں کہ عین اس وقت میں آتے ہیں کہ جب مؤذن اذان دے رہا ہوتا ہے اور وہ جو ہے مسجد میں کھڑے رہتے ہیں، اذان کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، سنتوں کا اہتمام نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، جمعے کے دن خطبہ سننا یہ واجب ہے اور اذان کا جواب دینا یہ مستحب عمل ہے۔ ہماری اپنی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم پہلے آئیں، اور اگر کسی وجہ سے ہم نہیں آ سکے اور ایسے وقت میں آئے ہیں کہ مؤذن اذان دے رہا ہے تو ایک مستحب عمل کی وجہ سے جو واجب عمل ہے اس کو ترک نہ کریں۔ مؤذن اذان دے رہا ہے، اس کو اذان دے لینے دیں، آپ سنتوں کا اہتمام کریں، اس لیے کہ سنتوں کے بعد ایک واجب چیز ہے جو امام کا خطبہ ہے، اس کو سننا ہمارے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ دیگر دنوں میں، دیگر نمازوں میں اذان کا جواب دے لیں، اس لیے کہ اس کے بعد کوئی خطبہ نہیں ہوتا، آپ کے پاس وقت ہوتا ہے، اذان کا جب جواب ہو جائے تو اس کے بعد سنتوں کا اہتمام کر لیں۔ تو ایسی غلطی ہم سے نہیں ہونی چاہیے کہ مؤذن اذان دے رہا ہے اور ہم کھڑے ہو کر کے جو ہے اس کی اذان کا جواب دیں، اور جب اذان مکمل ہو جائے اور امام خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کے خطبے کو نظر انداز کر کے سنتوں کا اہتمام کریں۔ اسی طرح سے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے بھی ہوتے ہیں، بہت سارے تو کاہل ہوتے ہیں، سست ہوتے ہیں، غفلت برتنے والے ہوتے ہیں، ان کا معمول ہی یہی ہوتا ہے کہ اخیر وقت میں آتے ہیں، لیکن بہت سارے مجبور لوگ بھی ہوتے ہیں، کسی وجہ سے ان کو تاخیر ہو گئی، وقت نکل گیا، اب جمعے کا خطبہ چل رہا ہے، امام صاحب خطبہ دے رہے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ وہ ہلکی پھلکی 2 رکعت نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد خطبہ سننے لگیں، کیونکہ اس کی دلیل ہے مسلم کی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیق غطفانی رضی اللہ عنہ اس وقت آئے جب پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، وہ بیٹھ گئے، اللہ کے نبی نے ان سے کہا کہ اے سلیق کھڑے ہو جاؤ اور 2 رکعت ہلکی پھلکی نماز پڑھ لو۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن جب تم میں سے کوئی شخص آئے اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ ہلکی پھلکی 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ اسی طرح سے امام سے قریب ہو کر
ہر مقتدی کو چاہیے کہ وہ پہلے آئے اور امام سے قریب ہو کر کے بیٹھے، خطبے کو توجہ کے ساتھ سنے اور اپنا رخ جو ہے منبر کی طرف ہو، امام کی طرف ہو۔ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی جب خطبہ دیتے تھے تو ہم لوگ جو ہے پیارے نبی کی طرف رخ کر کے بیٹھ جایا کرتے تھے اور خطبہ بڑے توجہ کے ساتھ سنا کرتے تھے۔ ایک دوسرے کو اشارے کرنا، ایک دوسروں سے خیر خیریت معلوم کرنا، یہ صحابہ کا طرز نہیں ہے، یہ پیارے نبی کی تعلیم نہیں ہے۔ ہمارے مسلمان بھائی ایک دوسروں کو اشارہ کرتے ہیں، ہماری مسلمان مائیں اور بہنیں جو ہیں ایک دوسروں سے بات چیت کر رہی ہوتی ہیں، دوسروں کو پریشان کر رہی ہوتی ہیں۔ یاد رکھیے جمعے کا جو اجر و ثواب ہے، جمعے کی جو فضیلت ہے، ایک دوسروں سے بات کرنا، ایک دوسروں کو اشارے کرنا، وہ سارا کا سارا اجر و ثواب جو ہے ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر نماز جمعہ کے لیے آیا اور توجہ کے ساتھ خطبے کو سنا، خاموش رہا، لغو حرکت نہیں کی، تو اس کے ایک جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اور مزید اور آگے کے 3 دن یعنی 10 دن تک جو گناہ ہیں اللہ رب العالمین اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ان 10 دن میں کیے جانے والے وہ گناہ جو صغیرہ گناہ ہیں، چھوٹے گناہ ہیں، بڑے بڑے گناہوں کے لیے تو توبہ شرط ہے۔ اسی طرح سے جب نماز مکمل ہو جائے تو نماز جمعہ کے بعد جگہ بدل کر مسجد میں اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو 4 رکعت نماز ادا کریں، اور گھر میں جا کر اگر پڑھ رہے ہیں تو 2 ہی رکعت نماز پڑھیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، یہ جمعے کے آداب ہیں، یہ جمعے کے آداب ہیں اور جمعے کے دن کیے جانے والے اعمال ہیں۔ اگر ہم اس طرح سے جمعے کی نماز کو پڑھنے کے لیے آئیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ مسند احمد اور ابو داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی شخص، چاہے وہ مسلمان مرد ہو چاہے وہ مسلمان عورت ہو، اچھی طرح سے نہائے، پیدل چل کر جلدی سے مسجد آئے اور امام کے قریب ہو کر بیٹھ جائے اور توجہ کے ساتھ خطبہ سنے، فضول حرکت نہ کرے، اس کے لیے ایک قدم پر سال بھر کے روزے اور سال بھر کے قیام کا ثواب ہے، نماز تہجد کا ثواب ہے۔ ایک قدم پر سال بھر کے روزے اور سال بھر کے قیام کا اجر و ثواب رکھا گیا ہے۔ یہ فضیلت ہے میرے اسلامی بھائیوں۔ تو ہمیں جو ہے جمعے کے دن ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور آخری بات، جمعے کے دن ہمیں کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن 12 گھڑیاں ہوتی ہیں اور ان 12 گھڑیوں میں سے ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ جس میں کی جانے والی دعا کو اللہ رب العالمین رد نہیں کرتا، قبول کر لیتا ہے، اور وہ بہت ہی مختصر گھڑی ہوتی ہے، بہت ہی چھوٹی گھڑی ہوتی ہے۔ اس لیے کوشش یہ کرو کہ جتنا زیادہ ہو سکے اللہ رب العالمین سے مانگو۔ محدثین کرام نے جو ان 12 گھڑیوں کی تفصیل وضاحت کی ہے تو ان میں سے کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ امام جب ممبر پر چڑھتا ہے تو اس وقت جو دعا کی جاتی ہے ممبر کے اترنے سے پہلے اللہ رب العالمین اس دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور کچھ محدثین کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ عصر کے بعد کا یہ وقت ہے، عصر کی نماز کے بعد اگر جو ہے دعا کی جائے گی تو اللہ رب العالمین دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ تو جمعہ کے احکام و مسائل کے تعلق سے یہ چند ایک اہم اور ضروری باتیں تھیں جو آج کے خطبہ جمعہ میں بیان کرنا میں نے ضروری سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو قرآن اور حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔